حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک چغلی کے پیچھے لگا رہتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عود کی تازہ شاخ پکڑی، لکڑی تازہ شاخ پکڑی، اس کو توڑ کر دو حصے کر دیے اور ان میں سے ہر ایک کو قبر میں گاڑ دیا۔ پھر فرمایا امید ہے ان دونوں سے عذاب کم کر دیا جائے گا جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دو قبریں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت کے آدمیوں کی تھی۔ اس احادیث پاک میں 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میرا نبی قبر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 2 کہ ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے ماضی کے حالات سے بھی میرا نبی باخبر تھا کہ ان کے عذاب کی وجہ چغل خوری اور پیشاب سے نہ بچنا تھا۔ تیسری بات جو اس احادیث سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ قبر کے اندر ان کو عذاب ہو رہا تھا، جو دلالت کرتا ہے عذاب جو ہے وہ صرف مٹی پر یا صرف جسم کے ڈھانچے پر نہیں ہوگا، وہ روح اور جسم دونوں کو ہوگا۔ تو اس لیے عذاب قبر برحق ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر، یعنی قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر جن کے نام ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے کر کے کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ تم یہی کچھ کہو گے، ہمارے علم میں تھا۔ یعنی جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، تو پھر فرشتے اس کے لیے کرتے کیا ہے کہ اس کی قبر کو 70 در 70 یعنی 70 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ جب مومن صحیح سوالوں کے جواب دیتا ہے تو اس کی قبر کو 70 ہاتھ دائیں، 70 ہاتھ بائیں، 70 ہاتھ اس کے آگے اور 70 ہاتھ اس کے پیچھے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، ہاتھ اس کو کشادگی دی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے وہاں روشنی مہیا کر دی جاتی ہے قبر کے اندر۔ وہ کیسی روشنی ہوگی؟ وہ وہی جو جنت سے آ رہی ہوگی، اللہ کے نور کی روشنی ہوگی۔ اور پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا سو جا، اور وہ فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بتا کے آؤں قبر کے حالات۔
تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، سو جا دلہن کی طرح سو جا، جیسے اس کے گھر کے سب سے پیارے فرد کے سوا اسے کوئی نہیں جگاتا۔ اب تو اس آرام سے سو جا کہ اب تجھے قبر میں کوئی نہیں جگائے گا، بس وہی جگائے گا، جس طرح ایک دلہن کو گھر کے اندر صرف وہ جگاتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا پیارا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس آرام گاہ سے اسے اٹھائے گا، یعنی قبر سے اللہ اس کو حشر کے دن اٹھائے گا، بس اس کے سوا اس کو قبر میں اب کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اگر وہ منافق تھا اور وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو باتیں کہتے سنا، میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بس لوگ کہتے تھے یہ ہم جیسا ہے، میں نے بھی کہا ہم جیسا ہے، لوگوں نے کہا مجھے تو اس کو کچھ نہیں پتا، میں نے کہا کچھ نہیں پتا، لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں اللہ کا نبی، میں نے بھی کہا یہ کوئی نہیں، تو مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم بھی یہی کہو گے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو بھی یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے وہ جو صحیح سوالوں کے جواب نہیں دیتا قبر میں، فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتا، پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، زمین کو کہا جاتا ہے اس پر اکٹھی ہو جا، پس زمین اس پر اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس قدر زمین اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر یعنی آپس میں پھنس جاتی ہیں، اور ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، اسے قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھائے گا، یعنی حشر کے دن، یعنی اس قبر سے جب اٹھائے گا اس وقت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے تھے اور فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس وقت اس پر سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ تو ان تین احادیث پاک سے، اور یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں یہ تمام احادیث ہیں، بیان بھی سارے کرتے ہیں، سنتے بھی سارے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ پھر کیسے وہ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں مردہ نہیں سنتا، اور پھر کیسے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ قبر کے معاملات جو ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے قبرستان جاتے ہیں اور کوئی کسی کی قبر پہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے بد دعا کرتے ہیں؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہماری قبر پہ کون آ کے بیٹھا تو وہ بد دعا کیسی ہو گئی؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم قبرستان جو آؤ تو ان کے لیے ان پر سلام کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ سلام ہو تم پر اہل قبر، اہل قبور تم پر سلام ہو۔ تو اللہ نے جو ہمیں اہل قبر پر سلامتی کا حکم دیا، فاتحے کا حکم دیا، ایصال ثواب کا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، ان تک ثواب جاتا ہے، اور جو بھی ہم ان تک پہنچاتے ہیں اللہ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور سزا و جزا کا حشر کے دن تو جو ہے ہی ہے، مگر جو قبر کے اندر عذاب ہے وہ اس کا جو وہ تین سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔